بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 10 محرم الحرام کو یہ کھچڑا بنانے کی پرمپرا کہاں سے آئی ہے؟ کیا کربلا میں کھچڑا بنایا گیا تھا، جسے ہم حلیم بھی کہتے ہیں اور دلیم بھی کہتے ہیں؟ تو کھچڑا کب بنا، کہاں بنا، کس کی سنت ہے؟ کیا یہ کربلا میں بنایا گیا، جو عاشورہ کے دن فاتحہ خوانی اس پر ہوتی ہے، فاتحہ کرواتے ہیں لوگ؟ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ آئیے ان سب کے بارے میں جانتے ہیں۔ تو پہلے تو آپ کھچڑے کی ہسٹری کو سن لیں۔ یہ کھچڑا بنانا 10 محرم الحرام کو کس کی سنت ہے، یعنی عاشورے کے دن جب ہم کھچڑا بناتے ہیں، حلیم بناتے ہیں، فاتحہ کرواتے ہیں اور اس کو کھاتے بھی ہیں، تو کھچڑا حضرت نوح علیہ السلام کی سنت ہے، کیونکہ حضرت نوح علیہ السلام کی جو کشتی تھی وہ 6 مہینے کے بعد جود پہاڑ سے جا کر لگی، کیونکہ جب پوری دنیا کے اندر طوفان آ گیا اور ساری دنیا پانی ہی پانی ہو گیا، 40 گز اونچا پانی پہاڑوں سے اوپر نکل گیا تھا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ کتنا پانی اس وقت ہو گیا ہوگا۔ اللہ کا عذاب نوح علیہ السلام کی قوم پر آیا، لیکن جو آپ کے جانثار تھے، ماننے والے تھے، وہ آپ کی بنائی ہوئی کشتی میں سوار ہو گئے۔ ایک روایت میں ہے کہ وہ 82 یا 86 لوگ تھے۔ تو وہ کشتی 6 مہینے تک پوری دنیا کا چکر لگاتی رہی۔ اللہ کا نام لیتے وہ کشتی چلنے لگتی، اللہ کا نام لیتے وہ کشتی رک جاتی۔ جہاں حضرت نوح علیہ السلام کو روکنا ہوتا تو اللہ کا نام لیتے تو وہ رک جاتی، اور جب چلنا ہوتا تو اللہ کا نام لیتے کشتی چلنے لگتی تھی۔ لیکن میں یہاں ایک تاریخی بات آپ کو بتا دیتا ہوں۔ وہ کشتی جب گردش کر رہی تھی، یعنی گھوم رہی تھی، ساری دنیا کا وہ چکر لگا رہی تھی، تو اس وقت اچانک ایک ایسا بھی مقام آیا جہاں کشتی چلتے چلتے خود رک جاتی ہے۔ جب اچانک وہ خود رک گئی تو حضرت نوح علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں عریضہ پیش کیا، مولا کشتی کیوں رک گئی ہے؟ تو آواز آئی، نوح علیہ السلام اس جگہ کو آپ پہچان لو، یہ وہ جگہ ہے جہاں میرے محبوب محمد رسول اللہ کا نواشہ شہید کیا جائے گا۔ اس جگہ کو کربلا کہتے ہیں، یعنی کربلا کے مقام پہ جب وہ کشتی پہنچی تھی تو وہ خود بخود رک گئی، اور وہاں پر بتایا گیا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہادت کا جام پئیں گے۔ تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر کب سے چلی آ رہی ہے، یعنی کہ پہلے سے ہی یہ بات مشہور ہو چکی تھی کہ امام حسین کربلا کے میدان میں شہید کر دیے جائیں گے۔ اب میں آپ کو کھچڑے کی بتاؤں۔ کشتی چلتے چلتے 10 محرم الحرام کو، یعنی عاشورہ کے دن جود پہاڑ پر جا کر لگ جاتی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کشتی سے باہر آتے ہیں، یعنی پہاڑ پر اترتے ہیں، اور آپ کا جو کچن تھا اس کو جب تلاش کیا گیا کہ کھانا دانا کتنا بچا ہے، اس کے اندر کچھ دالیں بچی ہوئی تھی، گیہوں بچے ہوئے تھے، تو کئی طرح کا اناج وہ اکٹھا کیا گیا، اور پھر جب سب کو ملا کے حضرت نوح علیہ السلام نے اس کو پکایا تھا، یعنی اسی دن اس کو کھچڑا کا نام ہم دے دیتے ہیں۔ تو یہ نوح علیہ السلام کی سنت ہے جو عاشورے کے دن حضرت نوح علیہ السلام نے بنایا، اور عاشورے کے دن وہ عظمتوں، برکتوں، فضیلتوں والا دن ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی تھی تو وہ 10 محرم الحرام کی تاریخ تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اگر پیدا ہوئے 10 محرم الحرام کی تاریخ تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر آگ گلزار ہو جاتی ہے، جب آگ کو آگ میں ڈالا گیا 10 محرم الحرام کی تاریخ تھی۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے باہر آئے تو وہ 10 محرم الحرام کی تاریخ تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات جب ملی تو 10 محرم الحرام کی تاریخ تھی۔ حضرت ادریس، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر زندہ اٹھایا گیا، 10 محرم الحرام کی تاریخ تھی۔ زمین پر سب سے پہلے جو بارش ہوئی 10 محرم الحرام کی تاریخ تھی۔ جنت بنی 10 محرم الحرام کی تاریخ تھی۔ آسمان، زمین، چاند، سورج بنائے گئے 10 محرم الحرام کی تاریخ تھی۔ مطلب 10 محرم الحرام کا جو دن ہے، جو تاریخ ہے، جسے عاشورہ کہتے ہیں، بڑی عظمت والا ہے۔ اس دن پہلے مسلمانوں پر روزہ رکھنا فرض تھا۔ مسلمان روزہ رکھا کرتے تھے 10 محرم کو، لیکن جب ماہ رمضان المبارک کے روزے فرض کر دیے گئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
آپ جس کا دل چاہے رکھے، جس کا دل چاہے وہ نہ رکھے۔ مطلب یہ کہ اس کو اب نفل کر دیا گیا ہے، لیکن برکتیں عظمتیں بہت ہیں۔ جو عاشورہ کا روزہ رکھ لیا کرتا ہے، اللہ اس کے سال بھر کے گناہ معاف کر دیا کرتے ہیں۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ تاریخ بڑی عظمت والی ہے، لیکن آج کل مسلمانوں کا اصول اور ضابطہ آپ دیکھتے ہیں، ٹھیلے میلے لگا کر حسین اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر اور بدنام کیا جاتا ہے۔ یعنی کربلا کو لوگ بھول گئے، اور جو مشن امام حسین اس کے خلاف لوگ کام کرتے ہیں۔ کھیل کود تماشا بازی میں لوگ مشغول ہو جاتے ہیں، طرح طرح کی باتوں میں وہ ملبس ہو جاتے ہیں، لیکن بہت کم لوگ ایسے ہیں جو روزہ رکھتے ہیں۔ عموماً مجھے لگتا ہے زیادہ تعداد میں عورتیں ان باتوں میں زیادہ آگے ہیں، مردوں کے مقابلے مرد کم تعداد میں، لیکن عورتیں اسلامی بہن ہیں جو ہیں وہ زیادہ تعداد میں عاشورہ کا روزہ رکھتی ہیں۔ لیکن میں کہوں گا کہ مرد حضرات بھی جو ہیں وہ عاشورے کا روزہ رکھا کریں۔ وہ دن جس دن کا روزہ پہلے ہم پر فرض تھا، اس کی فضیلت کتنی ہو سکتی ہے، کیونکہ ایک حدیث پاک میں ہے، اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ رمضان کے روزے کے بعد اگر کسی روزے کا درجہ زیادہ ہے تو وہ عاشورے کے روزے کا درجہ زیادہ ہے۔ یعنی رمضان المبارک کے روزے کا مقابلہ تو ہم کوئی روزہ نہیں کر سکتا کسی بھی، لیکن ماہ رمضان المبارک کے روزے کی بڑی فضیلت ہے۔ لیکن اس کے بعد میں اگر کسی روزے کو فضیلت عطا کی گئی ہے تو عاشورے کے روزے کی ہے۔ وہی دن ہے جس دن قیامت بھی آنی ہے۔ آپ اندازہ لگائیے جب قیامت آئے گی تو عاشورے ہی کا دن ہوگا، جمعہ کا دن ہوگا۔ تاریخ جو ہوگی وہ 10 محرم الحرام ہوگی، کیونکہ 10 محرم الحرام وہ تاریخ ہے جو کربلا کے میدان میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جامِ شہادت نوش فرمایا۔ آپ کے جانثار، آپ کے بیٹے، آپ کے بھانجے، آپ کے بھتیجے، تمام آپ کے جانثاروں نے جامِ شہادت اسلام کی بقا اور تففج کے لیے یہ لوگ قربانی دے دیتے ہیں۔ اور تمام لوگوں کو یہ پیغام بھی کربلا سے ملتا ہے کہ اگر تم نبی سے محبت کرتے ہو، اسلام سے محبت کرتے ہو، تو تم اس دعوے میں تم اس وقت تک سچے نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپ سب کچھ اسلام کے نام پر قربان کرنے کے لیے تیار نہ ہو جاؤ۔ تو مشن کربلا کیا تھا، اسے لوگ بھول چکے ہیں۔ یاد رکھیں کہ مشن کربلا یہی تھا، لوگ نماز پڑھیں، لوگ زکوٰۃ ادا کریں، اور لوگ سچائی کا دامن پکڑ لیں، اور لوگ دغا بازی سے دور ہو جائیں، فاسق و فاجر کے ہاتھ بیعت نہ کریں۔ اگر رہنما بنائیں تو ایسا بنائیں جو دین کا پاسبان ہو، شریعت پر عمل کرنے والا ہو۔ اپنی آواز کو تلوار کی جھنکار بنا لو۔ جینا ہے اس دور میں تو ایمان کو ہتھیار بنا لو۔ وہ شخص جسے دیکھ کر اللہ کی یاد آئے، اسی شخص کو تم قوم کا سردار بنا لو۔ آمین۔